رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ باہر ایسی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی جیسے آسمان برسوں کا غصہ زمین پر اتار رہا ہو۔ اسی خوفناک رات شہر کے سب سے امیر تاجر ملک ارمان کے محل نما گھر کے دروازے پر ایک 8 سالہ بچی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مسلسل دستک دے رہی تھی۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے، پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی، اور وہ اپنے سینے سے ایک پرانی سی ڈائری ایسے لگائے ہوئے تھی جیسے اس کی پوری دنیا اسی میں قید ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا، امید بھی، اور بے بسی بھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، سامنے خود ملک ارمان کھڑا تھا۔ بچی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، انکل، میری امی مرنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈائری صرف آپ کو دینی ہے، خدا کے لیے ایک بار پڑھ لیجئے۔ ارمان نے نفرت بھری نظر سے بچی کو دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، مجھے تم لوگوں کے ڈرامے اچھی طرح معلوم ہیں، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ نوکر تمہیں نکال دیں گے۔ بچی نے دوبارہ التجا کی، صرف ایک نظر، بس ایک نظر اس ڈائری پر ڈال لیجئے۔ مگر ارمان نے غصے میں آ کر اسے دھکا دیا۔ بچی کی ڈائری کیچڑ میں جا گری، وہ خود بھی زمین پر گر گئی، مگر خاموشی سے ڈائری اٹھائی، آنسو صاف کیے اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ارمان نے دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن نہ جانے کیوں اس رات اسے نیند نہ آئی۔ بار بار اسے اسی بچی کی آنکھیں یاد آتی رہیں۔ صبح سورج نکلا تو اس نے دروازہ کھولا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہی پرانی ڈائری پڑی تھی جس پر بارش کے قطرے اب بھی جمے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک خون آلود رومال۔ ارمان کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اس نے رومال اٹھایا، پھر ڈائری کھولی۔ پہلے ہی صفحے پر ایک تصویر چپکی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تصویر میں وہ خود تھا، مگر 25 سال پہلے کا نوجوان ارمان، اور اس کے ساتھ اس کا سب سے قریبی دوست سلیم۔ ارمان کی سانس رک گئی، وہی سلیم جس کے ساتھ اس نے دولت کی خاطر دھوکہ کیا تھا، جھوٹے کاغذات پر دستخط کروا کر اس کی پوری جائیداد اپنے نام کر لی تھی، اور پھر اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارمان نے سمجھ لیا تھا کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے، مگر آج وہ راز دوبارہ اس کے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ اسی صفحے کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ ڈائری تم تک پہنچ گئی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں آخری موقع دیا ہے۔ ارمان نے جلدی جلدی اگلا صفحہ پلٹا، وہاں سلیم کی تحریر تھی، ارمان، میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دے سکا کیونکہ دوستی میرے لیے نفرت سے بڑی تھی، مگر وقت نے مجھے سب کچھ چھین لیا۔ میری بیوی بیماری سے لڑتی رہی، میری بیٹی بھوک سے لڑتی رہی، اور میں اپنے ضمیر سے لڑتا رہا۔ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میری صرف ایک خواہش ہے، میری بیٹی کو اس جرم کی سزا نہ دینا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی ارمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اسے اپنی دولت بوجھ محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور پوری طاقت سے شہر کی سڑکوں پر اس بچی کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ہر سگنل پر، ہر گلی، ہر مسجد اور ہر ہسپتال میں وہ ایک ہی سوال پوچھتا رہا، کیا تم نے ایک 8 سالہ بچی دیکھی ہے جس کے ہاتھ میں پرانی ڈائری تھی؟ دوپہر کے قریب ایک سرکاری ہسپتال کی نرس نے آہستہ سے کہا، کیا آپ اسی بچی کی بات کر رہے ہیں جو رات شدید بارش میں اپنی بیمار ماں کو یہاں لائی تھی؟ ارمان کا دل زور سے دھڑکا، ہاں ہاں وہی۔ وہ کہاں ہے؟ نرس نے خاموشی سے ICU کی طرف اشارہ کر دیا اور بولی، آپ بہت دیر سے آئے ہیں، مگر شاید
ابھی بھی وقت باقی ہے، جلدی کریں۔ ارمان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک کمزور عورت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے سرہانے وہی بچی بیٹھی تھی۔ بچی نے ارمان کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ عورت نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور دھیمی آواز میں کہا، آخر تم آ ہی گئے۔ ارمان حیران رہ گیا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سلیم کی بیوی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو مرتے وقت صرف ایک بات کرتے سنا تھا، اگر کبھی ارمان بدل جائے تو اسے معاف کر دینا۔ یہ سن کر ارمان گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بعض لوگ ظلم سہ کر بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن انسان اپنے ضمیر سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ کہانی اسی تسلسل میں آگے بڑھتی ہے، جہاں مزید بڑے راز، حیران کن موڑ اور انتہائی جذباتی انجام سامنے آتا ہے۔ ارمان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سلیم کی بیوہ کے ہاتھ پکڑ دیے اور رندی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے لالچ میں آ کر صرف تمہارے شوہر کو نہیں، خود اپنی انسانیت کو بھی کھو دیا تھا۔ اگر وقت واپس آ جائے تو میں اپنی ساری دولت دے دوں، مگر وہ ایک غلطی نہ کروں۔ عورت نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بچی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ نفرت انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے، میری بیٹی کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ وہ یتیم ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ننھی بچی اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی ہر چیخ ارمان کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ خود بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی غربت پیسوں کی نہیں، بلکہ ضمیر کے مر جانے کی ہوتی ہے۔ چند دن بعد سلیم کی بیوی کی تدفین کر دی گئی۔ ارمان نے بچی کو اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا، آپ نے اس رات میری بات نہیں سنی تھی۔ اب مجھے آپ کے محل میں نہیں رہنا۔ یہ الفاظ تیر بن کر ارمان کے دل میں اتر گئے۔ اس نے زبردستی کرنے کے بجائے شہر کے ایک اچھے یتیم خانے میں اس کے رہنے اور تعلیم کا بندوبست کر دیا، لیکن خود روزانہ وہاں جاتا، دور بیٹھ کر صرف اسے دیکھتا اور خاموشی سے واپس آ جاتا۔ ایک دن یتیم خانے کے منتظم نے حیران ہو کر پوچھا، آپ اس بچی سے ملتے کیوں نہیں؟ ارمان نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جس دل کو میں نے خود زخمی کیا ہے، اس پر اپنا حق کیسے جتاؤں؟ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ مہینے گزرتے گئے۔ ایک دن یتیم خانے سے فون آیا، فوراً آ جائیں، بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ارمان دوڑتا ہوا پہنچا۔ بچی نے پہلی بار خود اس کا ہاتھ پکڑا۔
اور بولی، مجھے امی کی ایک اور چیز ملی ہے، انہوں نے کہا تھا یہ آپ کو ضرور دینا۔ اس نے ایک پرانا لفافہ ارمان کے ہاتھ میں رکھا۔ لفافہ کھولتے ہی اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اندر سلیم کی آخری تحریر تھی۔ ارمان، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی تم تک پہنچ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، لیکن میں نے مرنے سے پہلے اللہ سے تمہارے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ اگر تم واقعی بدل جاؤ تو میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ لینا، لیکن یاد رکھنا اسے کبھی یہ مت بتانا کہ تم نے اس کے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ یہ پڑھ کر ارمان بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ پہلی بار دل سے رو رہا تھا۔ اس نے اسی دن فیصلہ کیا کہ اب اس کی دولت صرف اس کی نہیں رہے گی۔ اس نے شہر میں یتیم بچوں کے لیے ایک بڑا تعلیمی ادارہ بنایا، غریب مریضوں کے لیے مفت ہسپتال قائم کیا اور ہر اس شخص کی مدد شروع کر دی جسے کبھی اس نے حقیر سمجھا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک ظالم اور مغرور تاجر اچانک اتنا نرم دل کیسے ہو گیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس تبدیلی کی وجہ ایک بھیگی ہوئی ڈائری، ایک معصوم بچی کے آنسو اور ایک مرنے والے دوست کی معافی تھی۔ برسوں بعد وہی بچی اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ افتتاحی تقریب میں اس نے سب کے سامنے کہا، میری ماں کہا کرتی تھی کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں اچھائی سے دو۔ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو آج خوش ہوتے کہ ان کی معافی نے ایک انسان کو بدل دیا اور اس انسان نے ہزاروں زندگیاں سنوار دیں۔ یہ سن کر ارمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سلیم، تم جیت گئے، تم نے انتقام نہیں لیا بلکہ مجھے انسان بنا دیا۔ اس دن ارمان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ دولت سے بڑے خزانے بھی ہوتے ہیں۔ سچی توبہ، خلوص سے مانگی گئی معافی اور کسی مظلوم کی دل سے دی ہوئی دعا۔ سبق: کبھی کسی غریب، یتیم یا مجبور انسان کو حقیر نہ سمجھیں۔ بعض اوقات اللہ ہماری آزمائش انہی لوگوں کے ذریعے لیتا ہے۔ دولت، طاقت اور غرور چند دن کے مہمان ہیں، لیکن رحم، معافی اور نیکی وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس فار بیسٹ اسٹوریز ان اردو ہندی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹ کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔